تو اب بھی آپ ڈالر مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک خرید تو رہا ہے نا، ابھی بھی 3 بلین کے قریب آپ نے مارکیٹ سے پھر خریدا ہے۔ آپ مارکیٹ سے ڈالر خرید تو رہے ہیں، آپ پاکستانی مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ جی بالکل، کوئی آپ ڈالر میرا مطلب ہے ارن تو نہیں کر رہے ہیں، آپ تو لوکل مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ دیکھیں مزمل بھائی، گزارش یہ ہے کہ آپ اگر لوکل مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اور اس کے بعد بھی ڈالر کے ریٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ سرپلس تھا، تو اس سرپلس کو آپ سمیٹ کے اپنے کسی رینی ڈے کے لیے اگر آپ اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے آپ کی ریمیٹنسز جس طرح آپ نے پہلے کا 30-32% بڑھی ہوئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ 10% بڑھی ہوئی ہے، آپ کی امپورٹس گھٹی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے جو ری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ مارکیٹ سے ارینج کر سکتے ہیں۔ تو اگر سرپلس ڈالر مارکیٹ کے اندر موجود ہے اور اسٹیٹ بینک اس سے ریزرو بلڈ کر رہا ہے تو وہ اسی قوم کے فائدے کے اندر ہی استعمال ہوں گے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹربولنس آتی ہے، تیل دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے، کوئی اور پرابلم آتی ہے، تو اٹ از آل پارٹ آف اے ہولسٹک اکنامک اسٹریٹجی کے ہم اس نظام کو آگے لے کے چلیں۔ اس کا ایک اینگل یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اس کو 280 پہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ بائنگ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں 240 45 60 پہ آ جائے، گر جائے۔ دیکھیں آپ اس کو چونکہ 280 پہ رکھنا چاہتے ہیں، نیچے آنے سے روکنا چاہتے ہیں ڈالر کو، روپے کی قدر میں آپ اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ بائنگ کر کے اس کو کھڑا رکھ رہے ہیں اس قیمت کو۔ مزمل بھائی، میں ایک معیشت کے طالب علم کے طور پہ آپ سے نہایتی عاجزی سے گزارش کروں گا، ہمیں اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈالر کا جو نیومیرک ویلیو ہے نا کہ وہ 280 ہے کہ 300 ہے کہ 250 ہے، یہ ارریلیونٹ ہے۔ ہمیں جس چیز کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر مہنگائی جو سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے کسی بھی ایک غریب آدمی کے اوپر، اس کے اوپر ہم قابو پا کے رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں رکھے ہوئے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ تو 2-3% کے اوپر مہنگائی آ گئی ہوئی ہے۔ اگر آپ جو ایکسچینج کا جو لیول ہے اگر اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو اس کے بعد اس کے بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا، اور ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بھی ضرور دیکھیے گا پچھلے 3-4 مہینے کے اندر انڈین کرنسی کے اندر کیا پرابلم آئی ہے، کس طرح سے اس کی گراوٹ آئی ہے۔ جس طرح ٹرمپ نے اپنے وہ جو ٹیرفز کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا ہے، یوان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ویتنام کے اندر کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیشی کرنسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہم بڑا سوچ سمجھ کے اسٹیٹ بینک جس کا یہ اختیار ہے کہ ایکسچینج پالیسی کس طرح مینج کرنی ہے، کیونکہ وہ خود مختار بھی ہے قانونی طور پہ بھی اور آئینی طور پہ بھی، ہم اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے ہر وہ قدم لینا چاہتے ہیں جس سے اس کی معیشت کو ہم جامع اور دیرپا ترقی دے سکیں۔ یہ وقتی طور پہ کسی ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے نہ اس کو 240 پہ لے جانا چاہتے ہیں، نہ 300 روپے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، بٹ ایکسچینج ریٹ جسٹ لائک اینی ادر انسٹرومنٹ از اے ٹول اویلیبل ٹو دا گورنمنٹ کہ آپ اپنی اکنامک پالیسی کو کس طرح سٹر کرتے ہیں۔ تو اگر مہنگائی قابو میں ہے ہمیں اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ کرنسی کا کیا لیول ہے۔ اچھا، بڑا آپ نیریٹو اس وقت بیچ رہے ہیں کہ مہنگائی قابو میں ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، 3% پہ آ گئی ہے۔ عام آدمی سے سڑک پر جا کے بات کریں، وہ کہیں گے بجلی سستی نہیں ہوئی ہے، پٹرول ابھی آپ نے 7 روپے مہنگا کیا ہے، ایوریج اس ریٹ پہ آپ 250 سے اوپر اس کو رکھ رہے ہیں، ڈیزل بھی آپ نے مہنگا کیا ہے، تو عام آدمی کو تو ابھی کوئی ریلیف نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، عام آدمی کا اس وقت جو تنخواہ کا بڑا حصہ ہے وہ یوٹیلیٹی بلز میں جاتا ہے، اب بڑا حصہ اس کا جو ہے گروسری پہ کم ہے، یوٹیلیٹی بلز پہ زیادہ ہے، ٹرانسپورٹیشن پہ زیادہ ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے بہت مہنگی کی ہوئی ہیں، گروسری تو اب اس سے نیچے آ گئی ہے، پھر بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہیں جو مہنگی ہیں۔ تو اگر آپ نے بجلی سستی نہیں کی ہے، آپ نے تیل سستا نہیں کیا ہے، میں تو عام آدمی تو نہیں مانتا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب ہم مہنگائی کہتے ہیں تو مزمل بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کے اندر جو بڑھاوا تھا اس کے اوپر قابو پا لی گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ